اس کے برعکس اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی زیادہ اور جسمانی طور پہ؟ یار ہم تو غلام ہیں نا، ذہنی غلام ہے. ہمیں آج بھی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے قسط دے دی، چلو اب ڈالر نیچے آ جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ نریندر مودی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ جسمانی طور پہ ضرور آزاد ہو چکا ہے لیکن مائنڈلی طور پہ نہیں ہوا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ انڈیا کی عوام جو ہے وہ بھی جسمانی طور پر آزاد نہیں ہوئی. یہ تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم غلام جو ہے وہ ذہنی غلام ہیں، پر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی جسمانی غلام بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی کہ پاکستان کے بھی یہ حالات ہے جس طرح سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں. انڈیا میں یہی سچویشن چل رہی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، کچھ سیاست کو لے کے، کچھ پبلک کو لے کے جو بھی ہنگامہ رہی ادھر کوئی نہ کوئی ہوتی رہتی ہے. مسلم سکھوں کے ساتھ لڑے ہیں، سکھ ہندوؤں کے ساتھ لڑے ہیں، آپس میں جو ان کے معاملات ہیں اسی کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ہم جسمانی طور پہ ابھی تک آزاد نہیں ہیں، آپس میں ہم ابھی بھی لڑ رہے ہیں وہی جیسے غلامی کی زندگی میں لڑتے ہیں. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ کیا جسمانی طور پہ بھی زیادہ اور مینٹلی طور پہ بھی؟ پاکستان بالکل جی الحمدللہ آزاد ہی ہے، بالکل جسمانی بھی اور ویسے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو بھی کوئی مذہب کوئی فرقہ، کسی نے کبھی کسی کے ساتھ تنقید بازی نہیں کی، کبھی کسی نے کسی کی عبادت کرنے کو نہیں روکا. یہاں ایک آزاد ملک کی طرح ہی لوگ آزاد رہ رہے ہیں. غلامی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ پہ کسی طرح سے کوئی پابندی لگائی دے، آپ کے مذہب کو، آپ کی عبادت کو روکا جائے. ٹھیک ہے، آئین کے مطابق جس طرح کے قائدیانوں کو روکا گیا، ٹھیک ہے، وہ اسلام میں جو جائز ہے وہ ہمارے قوانین پاس کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کسی مذہب پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد ملک ہے. انڈیا میں یہ چیز نہیں ہے. جہاں تک میں نے اب تک نوٹس کیا ہے کہ انڈیا میں آپ مسلمان ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے، گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے. تو اسی کو لے کے شاید مودی صاحب نے بولا ہوگا کہ ہمارا ملک ابھی بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے. وہاں مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں کو نہیں مل رہے. ہندوؤں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہوں گی جو مسلمان کرتے ہوں گے، سکھوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. وہاں ہر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پر اگر دیکھا جائے وہ جو فیکٹس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں تو اس میں انڈیا کو جو ہے نا وہ ذہنی غلامی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ان کو اپنے عوام کو اس کا خاتمہ زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، وہ زیادہ ضروری ہے. اب یہ سے کس وجہ سے آپ نے بولا کہ ذہنی غلامی کا جو خاتمہ ہے وہ زیادہ ضروری ہے جسمانی غلامی سے؟ کیونکہ آپ ادھر دیکھ لینا جو حالات ہیں، صرف ہندوؤں کو چھوڑ کے جو اپر ذات ہیں ان کی، تو اس لیے جو ہے ان کو ذہنی آزادی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اس سے چیز سے باہر نکلیں اور عوام کو انسان سمجھیں. اچھا اس کے برعکس اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی زیادہ اور جسمانی طور پہ بھی؟ یار ہم تو غلام ہیں نا، ذہنی غلام ہے. ہمیں آج بھی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے قسط دے دی، چلو اب ڈالر نیچے آ جائے گا. ورلڈ بینک سے ہم اتنا پیسہ لے لیتے ہیں قرضے کے طور پہ، چائنا سے ہم آج مدد مانگ لیتے ہیں، قطر سے ہم مدد مانگ لیتے ہیں، ترکی سے ہم مدد مانگ لیتے ہیں، سعودیہ سے ہم مدد مانگ لیتے ہیں. تو ہم کہاں سے آزاد ہیں ذہنی طور پہ؟ ہم بالکل آزاد نہیں ہیں. صرف آپ ایک یہ کہہ لیں کہ ایک ہم نے آزاد حصہ لیا زمین کا جس کے اوپر ہم آزادی کے ساتھ نہیں جی رہے. اور اسی کو لے کے انہوں نے بولا کہ ہمارا ملک شاید ابھی بھی آزاد نہیں ہے جسمانی طور پہ. اچھا نریندر مودی صاحب کے جو ان کا پرائم منسٹر ہے انڈیا کا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ جسمانی طور پہ آزاد ہے لیکن فزیکل طور پہ جو مائنڈلی طور پہ آزاد نہیں ہے. وہ مائنڈلی طور پہ کس طرح آزاد ہو سکتا ہے؟ مانڈلی طور پہ یہی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ ادھر کوئی بھی انسان رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے انسانی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، ہندو ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک انڈین سمجھ کے وہ ایک دوسرے سے پیار کریں. مانڈلی طور پہ یہی کہا جاتا ہے نا، تبھی بندہ مانڈلی سیٹسفائی ہوتا ہے جب وہ ہر کسی کو اپنا بھائی سمجھے، ان سے پیار کریں، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ سکھ ہے، کوئی بھی ہے. لیکن ہمیں جس طرح ہم پاکستان میں رہ کے ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، یہاں کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، ہم سب کو پیار دیتے ہیں. ان کو بھی یہی چاہیے. جیسے ان کے دیکھو نا پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے، میرا بھی یہی میسیج ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے. سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں پیار محبت میں رہیں، مائنڈ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹسفائی رکھیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کے ایک دوسرے سے پیار کریں، تبھی وہ مائنڈلی طور پہ سیٹسفائی ہوں گے. جب بھی ان کے اپنے ہی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے، تو وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں سکھ کہہ رہے خالصتان بنا دیں، تو وہ ان کے اپنے لوگ ہی ہیں نا، وہ بھی انڈیا میں رہنے والے نا. اگر ان کو پیار دیا جائے تو وہ لوگ ایسا کیوں کریں؟ اچھا ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آڈینس کو کیا بتانا چاہیں گے؟ ٹاپک کے حوالے سے آپ کا جو ہے کنٹینٹ، اس میں یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا آزاد ہم ہو چکے ہیں. اب ہمیں ذہنی آزادی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ذہنی آزادی کے لیے ہمیں جو ہے نا دوسرے ممالک سے وہ ڈرنا چھوڑنا پڑے گا. ہم
خود کفیل ہونا پڑے گا, دوسروں کے انحصار پہ نہیں رہنا پڑے گا کہ یار آج ادھر سے لے کے کھا لیں گے تو کل جو ہے ادھر سے مانگ کے ان کو دے دیں گے. ہمیں جو ہے وہ خود کفیل ہونا پڑے گا, اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہونا پڑے گا. بالکل مودی صاحب نے جو بات کی ہے 100% یہ رائٹ بات انہوں نے کی ہے. واقعی ہی ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے کچھ جانے والے بھی ادھر ہیں, کولیگس وغیرہ جو انڈیا میں رہتے ہیں, وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سوشل میڈیا پہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, ٹھیک ہے, وہ عبادت نہیں کر سکتے, وہ ہم جیسے روڈ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, جمعہ کی نماز ہیں, کوئی بھی خطبہ سن سکتے, ان کو وہ نہیں ہے. وہاں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اس میں نریندر مودی صاحب کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ نے بھی مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم کیا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائنڈلی طور پہ سیٹسفائی ہوں, مائنڈلی طور پہ آزاد کیا جائے, تو سب سے پہلے تو آپ ہی ان مسلمانوں کو آزاد کریں جن سے آپ ان کے حقوق چھین رہے ہیں, جو کہ پہلے سے ان کو دیے جا چکے ہیں. آپ مزید اور دینے کی بجائے ان سے پہلے والے حقوق بھی چھین رہے ہیں. باقی جو ہندو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے حق میں بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں. جو ان کو مسلمانوں کی طرف سے تنگی ہے, وہ ادھر کے حکمرانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کی تنگی کو ان کو دور کریں. اور میرا یہی میسیج ہے ان کی پبلک کو, آپس میں پیار محبت سے رہیں, حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور حکومت ان کے ساتھ کرے اور ان کے حقوق ان کو پہنچائے. جی شکریہ سر. اوکے جی, ویلکم.